بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں احتشام حلق عباسی IRC پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ موضوع آج پوری دنیا کے اندر سارے لوگ تقریباً کسی نہ کسی لیول کے اوپر اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا میں ہر دوسرا یا تیسرا انسان ڈپریشن کا مریض بنتا جا رہا ہے. روز اول سے انسان کی جو کوشش رہی ہے وہ یہی رہی کہ اپنے لیے سہولیات پیدا کریں، اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے ایک پرآسائش زندگی کو بنانا اس کا مقصد رہا ہے، اس کا مقصود رہا ہے. جو انسان کا کوشش یہی رہی ہے کہ اس نے اپنے ایریے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی کنٹری کو، اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنے گھر کو ڈیولپ کرنا ہے اور اپنے لیے سہولیات پیدا کرنی ہے، اپنے لیے آرام پیدا کرنا ہے، اپنے لیے چین و سکون کی وہ تلاش کے اندر آئے. لیکن آج اس دور جدید کے اندر جب انسان کے پاس تمام تر سہولیات موجود ہیں، اس کے پاس ایک بہتر لائف سٹائل موجود ہے، اس کے پاس لگژری کمفرٹیبل گاڑیاں موجود ہیں، جو انسان کے پاس جو سفر تھا آج سے کئی سال پہلے، کئی 100 سال پہلے، جو مہینوں تک پیدل یا جانوروں کے اوپر اور اونٹوں کے اوپر اور گھوڑوں کے اوپر وہ سفر کیا کرتا تھا، آج وہ گھنٹوں کے اندر وہی سفر ہے. اور انسان نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو مضبوط اور اسٹرانگ بنانے کے لیے ایٹم بم جیسا ایک ایسا جدید ہتھیار بھی بنا لیا کہ اس نے اپنی کمیونٹی کو، اپنے کنٹری کو، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو کچل ڈالنا ہے جس سے اس کو خطرہ ہے. لیکن اس کے باوجود انسان سکون تلاش نہیں کر سکا، انسان کو سکون حاصل نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ڈپریشن جیسی ایک کامن بیماری، ایک نفسیاتی بیماری انسان کا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی. ہر دوسرا انسان اس بیماری کا شکار ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد ایسی ہوگی جو ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس جیسی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں. انسان اپنے ڈپریشن کو، اپنے سکون کو، اپنی انزائٹی کو کم کرنے کے لیے ڈرگز اور طرح طرح کی دیگر ادویات کا استعمال کرتا چلا جا رہا ہے. آخر کیوں؟ آج میں جاننے کی کوشش کروں گا اور آپ تک پہنچانے کی یہ بات کوشش کریں گے کہ ڈپریشن انسان کی زندگی کے اندر کن وجوہات کی وجہ سے آ رہا ہے، ڈپریشن سے ہماری زندگی کس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، ڈپریشن ہماری روزمرہ ایکٹیویٹیز سے، جو ہم روزمرہ انسانوں کے ساتھ جو میل جول رکھتے ہیں، جو رشتوں کے اندر ہمارا تناؤ پیدا ہوتا جا رہا ہے، جو ہمارے کاروبار ہیں، جو ہمارے اوور آل کنٹری کی پوزیشن ہے یا جو ورلڈ کی پوزیشن آتی ہے، جو پولیٹیکل ہے، اکنامکل ہے، سوشل ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد صغیر صاحب. صغیر صاحب ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور IRC اسلام آباد ریہیب کلینک کے ہیڈ ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈپریشن کیا ہے، انزائٹی کیا ہے، سٹریس کیا ہے، اور جو ہماری جو ڈیلی روزمرہ زندگی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے نفسیاتی مسائل آتے ہیں، کیا ہم ان کو ڈپریشن کا نام دیں گے یا انزائٹی یا بے چینی کا نام دیں گے. تو بہت شکریہ صغیر صاحب، آپ نے ہمیں ایک دفعہ پھر ٹائم دیا. سر، پہلا کوسچن کہ ڈپریشن ہے کیا اور یہ کس طریقے سے ہماری زندگی کو متاثر کر رہا ہے؟ سر بیسیکلی ڈپریشن جو ہے، عام الفاظ میں اگر اس کی بات کی جائے تو ڈپریشن ایک ذہنی مرض ہے. تو جب ہم ذہنی مرض کی بات کرتے ہیں تو اس کا ڈپریشن کی جو لوازمات ہیں وہ مختلف ہیں. اور حالانکہ اگر ہم عام زبان میں بات کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کوئی اداس ہے، کوئی پریشان ہے، یا کسی کو انگزائٹی ہے، کسی کو سٹریس ہے، یا کوئی اور ذہنی پریشانی، تشویش وغیرہ ہے، تو وہ جو ہے نا چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی. روزمرہ زندگی کے معاملات ہو سکتے ہیں جس میں پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے وہ چیز. لیکن جب ہم ڈپریشن کی بات کرتے ہیں، ڈپریشن بطور مرض، تو وہ ایک ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. اس کی سمٹمز ہوتی ہیں، اس کا پراپر ایک ڈائگنوسس ہوتا ہے، پھر اس کے لیے ایک طریقہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے جسے وضع کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم ڈپریشن کی اگر بات کرتے ہیں بطور مرض، ایک بیماری جو ذہنی بیماری ہے، اس کی ایریا سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان ایک لمبے عرصے تک، یعنی کہ جو سمجھ لیں کہ 2 ہفتوں تک اس کا ایٹ لیسٹ 2 ویکس ہوتے ہیں کہ وہ ایک اسپیسیفک لو موڈ کے ساتھ رہتا ہے، جس میں وہ جو ہے نا اس کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کھانے پینے کی اس کی جو ایپیٹائٹ ہے وہ بہت
تیزی سے بڑے واضح فرق اس میں آ سکتے ہیں. یعنی کہ وہ اگر بہت کم کھاتا تھا تو بہت زیادہ کھانا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے سگنیفیکنٹ ویٹ گین ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایپیٹائٹ اتنی لو ہو سکتی ہے کہ بالکل فاقے کرنا شروع کر دے، اور جس کی وجہ سے وزن سارا گر جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے. جسمانی طور پہ آپ کا وزن بہت زیادہ واضح طور پہ کم ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے نیند کے مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یا تو نیند بہت زیادہ ہے، جیسے فیمیلز میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر فیمیلز میں ہائپرسومنیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیند کا زیادہ ہو جانا. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں انسومنیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیند نہ آنا، جس کے بھی ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں. جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیند میں جلدی چلے جاتے ہیں، لیکن لیٹر آن مڈ نائٹ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد انہیں نیند میں جانا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے اس کا ٹوٹلی اپوزٹ ریورس افیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ نیند میں جانا ان کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ سو ہی نہیں سکتے، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی ایشوز، سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یا آپ ہائپرسومنیا ہے تو آپ پورا رات سوئے، پھر دن کا بھی ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو آپ نے سلیپ میں خرچ کر دیا، نیند کے اندر رکھ دیا، اس کے باوجود آپ ریفریش فیل نہیں کرتے، فٹیگ فیل کرتے ہیں، ٹائرڈنس، تھکان فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ سمٹمز ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی جو امپورٹنٹ ایک ڈپریشن کی سمٹم ہے، جسے جو ہے نا ہم ورتھ لیسنس کہتے ہیں. ایک سینس، ایک ایسا احساس ہوتا ہے بے وقتی کا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے، میری کوئی قدر نہیں ہے. بے قدری ہونا اپنی، اور یہ بے قدری اتنی سویر ہوتی ہے کہ لوگوں کو سم ہاؤ زندگی کے ختم کرنے کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے، بس دنیا میں کیا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا. اور ہمیشہ جب اس انسان کو دیکھا جائے جو ڈپریشن کا مریض ہو، اس کے چہرے سے آپ کو لگے گا کہ اس کے چہرے پہ افسردگی کے، اداسی کے واضح تاثرات موجود ہوں گے. تو یہ ڈپریشن ہے جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں. اور اس کی اگر موجودگی کسی بھی انسان میں ہے تو اس کو پراپر جو ہے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، جس میں فارماکو تھراپی بھی ہے، سائیکو تھراپی ہے. ایک مکس میتھڈ ہوگا جس کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے، آپ ٹھیک ہو سکتے ہو اور آپ کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. اور سیکنڈ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جب بھی آپ کسی مرض کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا ذہنی بیماری ہو، جو ایک نمایاں تبدیلی انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ اس کی فنکشننگ ہوتی ہے کہ آپ کی کام کاج کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے. تبھی تو کسی کو بیمار کہا جاتا ہے نا. بیمار انسان وہ ہے جو کام کاج کے قابل نہ ہو. ہم جب بیمار ہوتے ہیں ہمیں جو ہے اپنے کام کاج سے رخصت چاہیے ہوتی ہے. تو یہ جو رخصت ہے اپنے کام کاج سے، یہ اسی کی وجہ یہی ہے کہ ایک امپیئرڈ جو ہے نا آپ کی فنکشننگ ہو چکی ہوتی ہے، آپ کی جو ورک کیپیسٹی وہ ڈکلائن ہو چکی ہوتی ہے، کام کاج کرنے میں مشکل پیش ہوتی ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ کوگنیٹو سمٹمز ہوتی ہیں، جیسے کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی. جیسے زیادہ ایج کے لوگوں میں اگر ڈپریشن ہوتا ہے تو ان میں میموری ڈیفیسٹ ہوتا ہے، انہیں یاداشت کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو بعض اوقات ڈیمنشیا یا ارلی ڈیمنشیا کے سمٹمز کے ساتھ اس کو کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو لگ رہا ہے شاید ڈیمنشیا ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے یہ سمٹمز ڈیولپ ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ ڈپریشن کا ہی ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ڈپریشن سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو میموری، کنسنٹریشن یہ واپس بحال ہو جاتی ہیں. تو یہ سب ڈپریشن ہے. اور انگزائٹی، اسٹریس، ٹینشن، ڈے ٹو ڈے جو روٹین کی جو ایشوز، پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ایون اگر یہ ساری سمٹمز کوئی فیل کر رہا ہے لیکن اس کا ڈیوریشن، اس کا آنسر جو ہے کسی امیڈیٹ ایونٹ کے بعد ہوا ہے، تو بھی ہم اس کو ڈپریشن میں کنسیڈر نہیں کریں گے جب تک ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹائم گزر نہ جائے. جیسے بریومنٹ ہے، یعنی کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس پہ ہم جیسے ایک لاس کا سینس آف لاس ہے، چاہے فائنینشیل لاس ہے، چاہے کوئی پرسنل آپ کا سگنیفیکنٹ لوڈ ون کا کوئی لاس ہے، زندگی میں کسی کی کوئی انتقال کر جائے، کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے جو نقصان ہوتے ہیں، اس پہ بھی لوگ گریف فیل کرتے ہیں. ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے سائیکولوجیکل جو ڈپریشن کو میمک کر رہی ہوتی ہے. ڈپریشن جیسی ملتی جلتی اس میں علامتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک نارمل ٹرینڈ ہے. ہم دنیا میں
جتنے بھی انسان ہیں، جب بھی ہم لاس ہماری زندگی میں کوئی ہوتا ہے میجر لاس، اس کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم اداس ہوتے ہیں، افسردگی کا شکار ہوتے ہیں، اور ماتم جو ہے نا وہ اس چیز کا ماتم منایا جاتا ہے۔ تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ یہ جو بریومنٹ ہے یا ڈپریشن ہے، تو یہ کچھ ضروری چیزیں ہیں، تو اس کو ہم ڈپریشن کہیں گے، یہ ایک پراپر ڈیزیز ہے۔ اور ادر دین دیٹ، اگر آپ ایک دن اداس ہو، دوسرے دن آپ بالکل ٹھیک ہو، آپ کی سلیپ ٹھیک ہے، آپ کی فنکشننگ ٹھیک ہے، آپ کی کنسنٹریشن ٹھیک ہے، آپ کو سومیٹک سمٹمز نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کو باڈی ایکس نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور سیکنڈ ڈے آپ بڑے آسانی سے یا 2 دن بعد 3 دن بعد بڑے آسانی سے اپنے کام کاج بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کی انٹرپرسنل لائف جو ہے یعنی کہ آپ کے رشتے تعلق سوشل لائف وہ اسی طرح سے برقرار ہے، آپ پرولونگڈ آئسولیشن میں نہیں ہے، لونلی نیس کا شکار نہیں ہے، آپ خالی پن کا احساس نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ ڈپریس نہیں ہیں، آپ کا ایک پرابلم تھا جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے، تو اس کو آپ پریشانی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صغیر بھائی، ایک ہم اس چیز کو اگر ہم مزید ڈیفائن کر سکیں کہ ابھی آپ نے جتنے بھی علامات بتائی ہیں یا اس کا جو بریف ایک انٹرو دیا ہے ایز اے ڈپریشن ایز اے ڈیزیز، ڈپریشن کو ہم اسپرچولی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اسلام کے اندر ڈپریشن ایز اے ڈیزیز کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے، کیا رول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ اسپرچولی دیکھیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ کو لاس ہوگا، آپ نقصان اٹھائیں گے، زندگی میں کسی بھی چیز کا نقصان اٹھا سکتے ہیں، انسان کی اپنی آپ کی بہت پیارا سگنیفیکنٹ انسان آپ کی زندگی سے لاس کر سکتا ہے، آپ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، آپ کی جسم کا کوئی اعضاء ٹوٹ سکتا ہے، آپ کو زلزلے جیسے کہ آفات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو بزنس کے اندر لاس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سب میری وجہ سے ہے، میں چاہوں گا تو انسان کو موت دوں گا، میں چاہوں گا تو انسان کو زندگی دوں گا۔ تو پھر انسان کیوں ڈپریشن کے اندر جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید کے اندر یہ فرما دیا کہ زندگی بھی میرے پاس ہے، موت بھی میرے پاس ہے، عزت بھی میں دے سکتا ہوں، ذلت بھی میں دوں گا، بادشاہی بھی میں دوں گا اور بادشاہی چھین بھی میں سکتا ہوں۔ تو جب سب کچھ قدرت خدا کے کنٹرول کے اندر ہے اور قدرت اس چیز کو کنٹرول کر رہی ہے، تو پھر ایک ایز اے انسان کیوں ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں اور کیوں ہم اکیلے پن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اسلام ڈپریشن کو کیسے دیکھتا ہے؟ سر اس میں اگر ہم بیسیکلی دیکھا جائے تو زندگی میں سورہ رحمان ہے، اس میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کل من علیہا فان، کہ جو کچھ بھی ہے ہر شے نے فنا ہونا ہے، تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ تو اس سے متعلق مطلب ہر وہ شے جو اس پوری یونیورس میں ہے، میں اس دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، یونیورس میں ہے، اس ہر شے نے ختم ہونا ہے۔ تو جب ہر شے نے ختم ہونا ہے تو لاس جو ہے وہ انیویٹیبل ہے۔ آپ نے لاس، جیسے کہ میری جوانی نے چلے جانا ہے، آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہر گزرتے لمحے کے بعد، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم اپنی جوانی چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی اپنی پیری کی طرف، اپنی بزرگی کی طرف یا اپنے بڑھاپے کی طرف۔ ہماری انرجیز ایوری سیکنڈ کے بعد ان میں ڈکلائن آ رہا ہے، صلاحیتوں میں ڈکلائن آ رہا ہے، فزیکل جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ تو دس از دی سائن۔ پھر اسی طریقے سے آنے کی ایک ترتیب ہے اس دنیا میں، انسانوں کی جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آپ کی اولاد جا سکتی ہے، آپ جا سکتے ہو۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو میں نے پھر جو اس سے بھی امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو جو پرپز آف ایگزسٹنس ہے ہیومن یا مین کائنڈ کی، وہ کیا ہے؟ تو وہ بیسیکلی جو ہے ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس پرپز آف لائف کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جس میں دیکھنا ہے کہ کون لوگ اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کون لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے مجھ تک جو معرفت الہی ہے وہ حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کی پہچان حاصل کر لیں گے، اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ حالانکہ کہ بے شمار ایسے ٹیسٹ بھی آپ کے ساتھ اللہ نے آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس دنیا میں جو آپ کو اس معرفت الہی سے دور لے کے جائیں گے۔ جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کی جو مال ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی جو جان ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے فتنہ ہیں، اور اسی سے ہی آزمائش ہوگی۔ آپ کو بیماری ہوئی، اس کے اوپر آپ نے کیسے اس کو پروسیس کیا،
آپ کا فائنینشیل لاس ہوا، آپ نے پروسیس کیسے کیا، آپ کی اولاد ہوئی تو کیسے پروسیس کیا، اولاد نہ ہوئی تو کیسے پروسیس کیا، یا ہو کے واپس اللہ نے لے لی تو کیسے پروسیس کیا. تو یہ وہ ساری جو ہے نا ڈفرینٹ میکنزم ہیں جو انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان سب کا امپیکٹ ہیومن سائیکی پہ ہے. اگر ہم ابھی کہتے ہیں کہ چائلڈہڈ ایکسپیرینسز، ایڈورس لائف ایونٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم سوشل جو انٹریکشنز ہیں یا انٹرپرسنل کمیونیکیشن اس کے کنفلکٹس کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیسیکلی یہی ہیں نا، یہی معاملات ہیں جو ہماری زندگی میں ہونا ہے. تو اب ان کو ہم نے پروسیس کیسے کرنا ہے؟ ہمارے پاس ان ایڈورس ایونٹس میں یا ان پرابلمیٹک سچویشنس میں الٹیمیٹ ماڈل کیا ہے، ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں، ہم کہاں سے اپنے لیے ہیلپ یا ایک پازیٹیو کوگنیشن یا کوگنیٹیو جو فیڈ بیک ہے وہ ہم کہاں سے ڈریگ کر رہے ہیں، لے کے کہاں سے آ رہے ہیں، جو مجھے گائیڈ کرے گا اس دنیا میں وہ کیا ہے، وہ کس پہ بیس کرتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ بتائیں گی کہ آپ کا رسپانس کیا ہوگا جب آپ ایسی کسی بھی آزمائش میں، جب اللہ آپ کو آزمائے گا ان چیزوں سے. حالانکہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے ڈیفینیٹلی آزمانا ہے، اور جب تک ہم ان چیزوں سے گزر نہ سکیں، ہمارا ایمان ٹیسٹ نہ ہو جائے، تو ہماری جو ہیئر آفٹر لائف ہے یا آخرت ہے اس کا جو ہے نا کنکلوسیولی اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جائے گا. تو یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے. تو ساری کی ساری جو ڈپریشن ہے وہ یہیں پہ بیسڈ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار امید کی بھی بات کی ہے بے شمار جگہوں پہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. پھر اسی طریقے سے فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ابھی اگر مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو آپ کو کل کی امید ضرور رکھنی چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، وہ کفر ہے. اور بے شک جو نافرمان لوگ ہیں یا جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، توکل نہیں رکھتے، وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. اور مایوسی جو ہے، ہوپ لیسنس جو ہے، یہ ایک انہیڈونیا جو ہے ایک بڑا سمٹم ہے ڈپریشن کا، جو یہیں سے ڈیولپ ہو رہا ہے. تو بیسیکلی آپ اپنی زندگی میں ان تمام ویلیوز کو کیسے کنکلوڈ کرتے ہو، میننگز، پرپز آف لائف کیسے اپنے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہو، اور آپ کے پاس ڈیوائن جو نالج ہے، ویلیوز ہیں یا کوگنیٹیو فیڈ بیک ہے، جو ایک الٹیمیٹ گائیڈ لائن ہے، وہ کیا ہے. تو جب آپ پریشان ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ایک صحیح ڈائریکشنز ہیں، آپ کے پاس پازیٹیو سیلف سٹیٹمنٹ ہیں، جیسے کہ مجھے اگر پریشانی ہوتی ہے اور میں خود کو یہ کہتا ہوں یار یہ پریشانی کل ختم ہو جائے گی، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، منسلک ہے، تو میں صرف ویٹ کروں آسانی کا، تو یہ ٹائم گزر جائے گا، کل بالکل اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، میرے لیے راحت آئے گی، میرے لیے آسانی آئے گی، تو میں پر امید رہوں گا، ڈپریشن سے بچ سکتا ہوں. دین توکل، جیسے نا جب لوگ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں تو ڈپریشن کہاں سے ہو سکتا ہے. ڈپریشن کے لیے ہیلپ لیسنس ایک بہت بڑی چیز ہے، ورتھ لیسنس ہوتی ہے کہ میں کچھ کام کرنے کے قابل نہیں ہوں، میری کوئی وقت نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، آگے کبھی حالات میں بدل نہیں سکتا، میری ہمیشہ زندگی ایسی رہے گی. تو اگر آپ توکل رکھتے ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہو، اس سے مدد مانگتے ہو، اسی پہ ہی فوکس کرتے ہو، جیسے ہم سورہ فاتحہ بار بار ریپیٹیڈلی اپنی نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیٹیگوریکلی کہا ہوا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو مجھ سے، استعانت مانگو مجھ سے، ہیلپ مانگو، لیکن کس سے کے ساتھ؟ جو نماز ہے اور جو آپ کی صبر ہے اس کے ساتھ. تو پیشنس ریکوائرڈ ہے. بوکھلا جانا جو ہے نا، آپ آپے سے باہر ہو جائیں، آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہو جانا، آپ کے اندر برداشت کی کمی ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک مومن کو، ایک بلیور کو زیب نہیں دیتی. اس کے اندر اتنا انڈیورنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ان ایڈورس ایونٹس میں، ان پریشانیوں میں، ان تکالیف میں، ان مصیبتوں میں صبر کو اپنے ساتھ رکھے. اسی طرح سے بے شمار جو انبیاء کرام تھے، ان کی صبر کی بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں، اپنے لیے ایک ماڈل بنائیں، اور سوچیں کہ میمک کریں کہ یار چلو اس لیول کے ہم انسان نہیں ہیں، یا اتنا ہمارے اندر صبر نہیں ہو سکتا نہیں ہے، لیکن کچھ حد تک پیشنس کرنے کی کوشش تو کرو. جب آپ
پیشنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ صبر رکھتے ہیں اور قانع ہوتے ہیں کسی ایک چیز پہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد آپ کو ملتی ہے. آپ کچھ کرو گے تو آپ کو اس کی ایک نیت ہونی چاہیے نا، انکلائنیشن ہونا چاہیے، پازیٹیو انکلائنیشن ہو کہ میں یار توکل کروں گا، میں صبر کروں گا. اور گلا اور شکوہ کرنے کے بجائے شکر کیا کریں، شکر کی طرف جائیں، صبر کی طرف جائیں، اپنی نماز اپنے رب سے کنیکٹ ہوں کہ وہ آپ کے قریب ہے، وہ آپ کو سن سکتا ہے. تو بلیف آپ کا بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، تو ڈپریشن بیسیکلی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ایک اورینٹیشن ہے، ڈپریشن کیوں ہے، ڈپریشن کیوں نہیں ہونا چاہیے. سیکنڈ جو ہے کہ جب ہم دوری پہ ہیں، اللہ سے دور ہیں، نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لائف سے دور ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں. اس دنیا کا جو ایلوژن ہے اس میں اس التباس کا شکار ہیں اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، تو پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ایک صحیح حدیث ہے کہ ہمارا جو ہارٹ ہے اس کے اوپر وہ ڈاٹ ایک سیاہ دھبا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ بلیکننگ آف ہارٹ کا باعث بنتا ہے. پھر آپ کو ریکوائرڈ کیا ہے؟ ریڈینس آف ہارٹ. جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہوں گے تو روشنی ہوگی، دل منور ہوگا، نور آئے گا، آپ کی وہ پریشانی دور ہوگی. آپ کی ڈیفینیٹلی اب جب بلیکننگ آف ہارٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی سائیکولوجیکل کنڈیشنز افیکٹ ہوں گی، آپ کی لائف افیکٹ ہوگی. تو چانسز ہیں کہ آپ بہت زیادہ دنیا کی چاہت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو کسی بھی چیز میں ایکسٹریم لیول پہ اگر آپ ہوتے ہیں تو اس سے اسی ایکسٹریم لیول کا پریشر بھی آتا ہے اور اسی ایکسٹریم لیول کا آپ کے اوپر اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو آپ جب دنیا کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان پہ پورا نہیں اتریں گے تو ہوگا کیا؟ آپ ڈس ہارٹ بھی اتنا سویئرلی ہوں گے، تو اتنی شدت سے تکلیف بھی پہنچے گی. اور پھر کوئی ماڈل بھی نہیں ہے. تو ایک انسان جس کے پاس نہ ہی کوئی پازیٹیو سیلف اسٹیٹمنٹ ہے، نہ ہی پرپز آف لائف ہے، نہ ہی کسی کو کوئی اور اس کی مطلب کہ دیکھیں جب انسان کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں تو امید کیسے پیدا ہو؟ رے آف ہوپ کہاں سے آئے؟ یہ کوسچنز ہیں. تو یہ آپ کو دنیا کی چیزوں سے پھر نہیں ملے گی، پھر آپ قدرت کے ساتھ واپس کنیکٹ کے اندر کریں گھس جائیں گے. تو جو لوگ قدرت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو وہ پھر اس طرح کا میریکل سوچیں گے، وہ اس طرح کا کنیکشن بنائیں گے، یا ایون اپنی اس آزمائش کو ایک اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ فیل کریں گے اس پریشانی میں. یار میرا رب نے یہ تکلیف مجھ پہ رکھی ہے اور آؤٹ آف دس مزری میرے لیے کوئی اجر ہے، کیونکہ میں صبر کر رہا ہوں. اور صبر میں کس لیے کر رہا ہوں؟ اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں. اور یہ صبر ڈیفینیٹلی اس کا کوئی اجر ہوگا، اس کا کوئی ثواب ہوگا، کیونکہ یہ مزری ہے مجھ پہ اور میں ثابت قدم رہ رہا ہوں اور میں اپنے رب سے شکوہ نہیں کر رہا ہوں. میں نے اپنے اعصاب اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دے رہا. تو یہ وہ کمٹمنٹ جب ہوگی تو وہی مزری آپ کے لیے ایک جو ہے ثواب کا باعث ہے، وہی مزری آپ کے لیے ایک اجر کا باعث ہے جو کہ آپ کو ہیئر آفٹر لائف میں آپ کے لیے ڈیفینیٹلی اللہ نے رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو پھر ہم اپنی امید کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوتی، آپ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں، آپ ہمیشہ امید سے رہتے ہیں. اور یہ وہ امید ہے جو آپ کو ڈپریشن سے، روزمرہ کی پریشانیوں سے جو ہے نا وہ آپ کو بچا کے رکھتی ہے اور آپ پرسکون محسوس کرتے ہیں. اور ایون بغیر چھت کے بھی آپ محفوظ محسوس کرتے ہیں. تو آپ کو چھتوں کی، دروازوں کی، کلوں کی ضرورت نہیں ہوتی حفاظت کے احساس کو محسوس کرنے کے لیے. آپ کہیں پہ بھی ہوں آپ حفاظت محسوس کر سکتے ہیں، آپ سیکیورٹی فیل کر سکتے ہیں، آپ تحفظ محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ سائیکلوجیکل جو ہیں فیکٹرز ہیں یا سائیکلوجیکل ایسے کنسٹرکٹس ہیں جو آپ کو کسی ایشورٹی سے شاید یا کسی سسٹمیٹک طریقے سے آپ نے ساری سیکیورٹی لگا دو اور اس کے بعد آپ کہو گے کہ تحفظ تب نصیب ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. تحفظ ایک آپ کی سبجیکٹیو فیلنگ ہے کہ وہ آپ کیسے فیل کرتے ہو، اور وہ ساری کی ساری ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی اوور آل جو آپ کی لائف ہے وہ کس بیس پہ اور کن ویلیوز پہ اس کی فاؤنڈیشن کیسے ہے. سید بھائی ایک اور چیز کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ آج کا یہ جو جدید دور ہے، اس دور کے اندر ہمارے پاس بے شمار ایسے چینلز ہیں جہاں سے ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے. وہ سگنیفیکنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ وداؤٹ کوئی اس کی حقیقی نیوز کے
کی بغیر بھی وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. ہمارے پاس مختلف چینلز ہیں, جیسے پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کا ایک طوفان ہے اور اس کے اوپر بے شمار انفارمیشن آ رہی ہے اور ہر طرح کی انفارمیشن ہے. وہ انفارمیشن آپ کی سوسائٹی کے اندر جو وائلنس ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے, وہ ریلیجن سے بھی ریلیٹڈ ہے, وہ انٹرٹینمنٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے, وہ پولیٹکس سے بھی ریلیٹڈ ہے, وہ آپ کی مختلف اکانومی کے اشاریے جو ہیں اس سے بھی ریلیٹڈ وہ ساری انفارمیشن ہے. اب ٹی وی سے بھی ان میں انفارمیشن مل رہی ہے, نیوز پیپر سے بھی انفارمیشن مل رہی ہے, سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے بھی ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نیوز چینلز پہ یا سوشل میڈیا کے اوپر وائلنس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے اور وائلنس کو دکھایا جاتا ہے. آپ نیوز چینلز دیکھ لیں اور آپ اس کی ایک کوئی کسی بھی ٹائم کی نیوز سنیں تو اس کے اندر میجورٹی کے اندر جو نیوز ہوں گی وہ اسٹریس سے ریلیٹڈ ہیں, انزائٹی سے ریلیٹڈ ہیں, وہ آپ کو ڈپریشن کے اندر لے کر جانے والی ہیں کہ آپ کو پتہ چلے گا جی کہ آج شام میں بم دھماکہ ہو گیا, پاکستان کے فلانے جگہ کے اوپر ڈکیتی ہوگی, فلانی کنٹری کے اندر ریل گاڑی گر گئی. تو آپ کی جو نیوز آ رہی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ پریشانیوں سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یہ ہمارے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. ایک جو دیکھنے والا بندہ ہے وہ اس نیوز پہ اس کی اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. سر اس کے جو ہے نا دو ڈفرینٹ جو ہے نا وہ لیولز ہو سکتے ہیں. فرسٹ لیول ہے جب آپ کے پاس بہت زیادہ پریشان کن معلومات کی فلڈنگ ہو رہی ہو تو ڈی سینسٹائزیشن بھی کاز ہو سکتی ہے. چانسز ہیں کہ لوگ ڈی سینسٹائز ہو رہے ہیں, انہیں فرق ہی نہ پڑے, ہر روز دھماکے ہو رہے ہیں, ہر روز کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے, یہ سنیچنگ ہو رہی ہے, اسٹریٹ کرائمز انکریز ہو رہے ہیں, ڈرگ ایڈکشن وہ انکریز ہو رہی ہے, ڈرگ مافیا وہ اسکول کالجز آپ کے اکیڈیمکس کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں تک پہنچ چکے ہیں. کوئی بندہ سیف نہیں ہے, باہر نکلنا سیف نہیں ہے. تو آپ کو یہ انفارمیشن انیشلی سینسٹائز کرتی ہیں, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اگر اسی طرح سے ان کی بمبارمنٹ ہوتی رہے تو ڈی سینسٹائزیشن بھی کاز ہوتی ہے, پھر فرق نہیں پڑتا. یہ بھی ہوتا ہے. اور سینسٹائزیشن اگر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اوور پروٹیکٹیو ہو جاؤ گے, آپ حفاظت کے جو لوازمات ہیں ان پہ فوکس ہو جائیں گے تاکہ میں محفوظ کیسے بنوں. آپ اپنا اسکیجول چینج کرو گے, وقت پہ نکلنا, سیفٹی کے ساتھ نکلنا, ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, سیفٹی سیکورٹی کا خیال رکھتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو لوگ جن کی پرسنالٹی ٹیمپرامنٹ اس طرح سے ہیں کہ وہ بڑے فرجائل پرسنالٹیز کے ہیں, ان کو اوور پیمپرنگ کی گئی ہے یا وہ ایسے حالات سے کبھی دو چار نہیں ہوئے, تو وہ جو اس طرح کی تلخیاں جو ہیں یا جو تلخ حقائق ہیں دنیا کے, کرائم سے ریلیٹڈ, وائلنس سے ریلیٹڈ, جو سوشل میڈیا پہ ایکسپوجر ہے اس سے ریلیٹڈ, تو ان لوگوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہو سکتی ہے. تو وہ لوگ ڈیفینیٹلی پھر ان کی یہ جو ان کے لیے ٹرامیٹک افیکٹ ہو سکتے ہیں کہ یہ فلیشز انہیں فیل ہوتے ہیں, انہیں بعد میں بھی یاد ہوتے ہیں کہ یار یہ ہوا تھا. تو اس کو پراپرلی جو ہے نا رومینیٹ کرنا, اس کے بارے میں سوچنا, اس کے بارے میں اپنے ذہن سے ڈفرینٹ تصور اس کے بناتے رہنا, تخیل بناتے رہنا, یار یہ ہوا ہوگا, اس بیچاری کے ساتھ یہ ہوا ہوگا, یہ یوں ہوا ہے, ایسا ہوا ہے, ویسا ہوا ہے. تو وہ ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے کوگنیٹیو لیول پہ. پھر اسی کی لیول پہ آپ پھر سینسٹائز ہوتے ہو, اپنا بیہیویئر آپ کا جو ہے نا وہ اڈیپٹیو بھی ہو سکتا ہے اور میل اڈیپٹیو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہیں آپ کی زندگی میں. تو اگر آپ سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہو, آپ میں ریزیلینس ہے, آپ کے اندر جو ہے آپ کی جو فیملی ہے وہ سپورٹیو ہے, آپ کی امیجیٹ لائف میں اس طرح کی کوئی ایونٹ نہیں ہے, اور آپ کو اسی انفارمیشن کا جو ہے اس کے اوپر ڈی بریفنگ جو ہے وہ پراپر آپ کے پاس ہے, تو سپورٹ سسٹم ہے, آپ کو ایک تسلی مل جاتی ہے آپ کے گھر سے ہی, اتنا کیئرنگ انوائرمنٹ ہے, تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے جو سینس آف سیفٹی سیکورٹی ہے وہ جو شیک ہوا ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے. اچھا صغیر بھائی, ایک اور اس چیز کے اوپر بھی ذرا بات کر لیں کہ جب ہمارے ڈپریشن کے اندر ہیں اور سٹریس کے اندر ہم جاتے ہیں تو عمومی طور پر ہم اس کا حل تلاش کرتے ہیں ڈرگس کے اندر, راتوں کو جاگنے کے اندر, ڈانس کرنا, میوزک سننا, پارٹیز اٹینڈ کرنا اور نشے کے اندر چلے جانا. کیونکہ یار میں تھوڑا سا لو فیل کر رہا ہوں
میں تھوڑا سا اسٹریس کے اندر ہوں تو الکوہل کے 2 پیگ لگانے سے یا رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے سے میرا ڈپریشن کم ہو جائے گا. تو یہ کس حد تک ورک کرتا ہے اور یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ہے؟ یہ جو ٹرینڈ ہے نا یہ موسٹلی جو میلز میں کامن ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. میلز میں زیادہ یہ چیزیں ہیں. جینڈر سے ریلیٹڈ اگر ہم ڈسکشن کریں تو میل زیادہ ڈرگ سے ریلیٹڈ, پارٹی سے ریلیٹڈ اور اس طرح کی سوشل گیدرنگ سے ریلیٹڈ اپنے ڈپریشن کو کوپ کرتے ہیں. یعنی کہ میں نے آپ کو کہا کہ کوئی بھی سچویشن ایسا ہوگا, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو امپیکٹ کرے گی آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ, تو نتیجتاً آپ اچھا فیل نہیں کریں گے, آپ برا فیل کریں گے, پریشانی محسوس کریں گے, انکمفرٹیبل ہو جائیں گے, سکون ختم, بے سکونی, بے چینی اور بے اعتباری پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ وہ فیلنگز ہیں جنہیں ختم کرنے کے لیے جو مرد حضرات ہیں ان میں یہ ٹینڈنسیز ہوتی ہیں کہ وہ ڈرگز کا سہارا لیں گے اور ڈرگ سے اپنی فیلنگز کو کنٹیمینیٹ کریں گے, چینج کریں گے, یا وقتی ریلیف حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو یہ ایک ڈائیورژن ہے. آپ اپنے آپ کو اپنی اس کیفیت سے الگ کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ لوگوں کا سہارا لیتے ہو. تو یہ یوں سمجھیں کہ اٹس دی ون آف اے کوپنگ بیہیویئر کہ آپ اس اسٹریس, ٹینشن, ڈپریشن کو کوپ کرنے کے لیے ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک مسئلے وہ جو کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف دی فائر ان ٹو دی فرائی پین, تو آپ ایک مسئلے سے تو نکلیں گے لیکن دوسرے مسئلے کا شکار ہو جائیں گے, کیونکہ کل کو آپ کو پھر اس الکوہل یا وہ جو ڈرگ ہے یا اس طرح کی جو آپ لعنت لے کے آئیں گے, پھر اس سے چھٹکارا آپ مشکل ہوگا کیونکہ آپ کی کیفیت پرسسٹنٹ ہے. آپ کو دوبارہ پھر یہ بیڈ فیلنگ, لو موڈ ہوگا اور آپ اس لو موڈ کو بار بار کر رہے ہیں. تو اگر آپ الکوہل کر رہے ہیں تو الکوہل نے تو ڈپریشن کاز کرنا ہے, اس کو مزید سویئر کرنا ہے کیونکہ وہ تو ڈپریسنٹ ہے. تو آپ کو ڈپریشن آج اگر 1 یا 2 درجے کا ہے تو الکوہل کرنے کے بعد جب آپ واپس سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں اور وڈرال ہوتا ہے تو وہ آپ کا ڈپریشن 5 یا 6 نمبر پہ پہنچا ہوا ہوگا. تو پھر آپ کو زیادہ ضرورت محسوس ہوگی. اور ڈیفینیٹلی ڈرگ کے اندر ایک ایڈیپٹیو کوالٹی ہے کہ اس نے آپ کو پلیئر دیا اور آپ کو امیجیٹ ریلیف دیا. تو وہ امیجیٹ ریلیف آپ کا برین بھی تو یاد رکھ لیتا ہے, جو ریوارڈ سسٹم ہے برین کا, تو اس نے وہ یاد کر لیا ہے. آپ کے نیورل پاتھ ویز نے اس کو ریمائنڈ کیا ہوا ہے. اب وہ obsessive تھاٹس یعنی کریونگ آپ کے اندر ڈیولپ کرے گا. وہ آپ کو کل کا وقت یاد دلائے گا کہ یار کل اس وقت, اور فیلنگز ایسوسیٹ ہو جائیں گی آپ کی. تو آپ نے سیڈ فیل کیا اور آپ کی جو دماغ نے ایک فلم چلائی اور آپ کو وہ سارا سین دوبارہ یاد دلایا, اور پھر آپ ڈھونڈو گے اسی سچویشن کو اور واپس آپ وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. 3-4 دفعہ ریپیٹڈ ہوا. اس کے بعد آپ میک شیور کریں گے کہ آپ کے پاس سپلائی, ان ہینڈ سپلائی ہو, آپ کے پاس سپلائی ہو, آپ کو جب ضرورت ہو تو آپ کہیں جانا نہ پڑے, آپ کے پاس موجود ہو. تو پھر آپ ایڈکٹ ہو چکے ہیں, اسی لیے آپ نے اپنے پاس. تو سر آخر میں ہمیں بتائیں کہ پھر اس درد کی دوا کیا ہے؟ ایسا کیا کیا جائے کہ جس سے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی گرو کرے, جو ہمارے ڈیلی بیسس کے اوپر جو چھوٹے موٹے ہمارے لیے اسٹریسرز ہیں ہم اس کو بھی کنٹرول کریں, اور انفارچونیٹلی اگر کوئی بھی انسان, کوئی بھی فرد, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, وہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے یا جا چکا ہے, اس کی بیماری کے اندر وہ اس نے چھلانگ لگا دی ہے, تو اب اس کو ہم واپس ریسٹور کیسے کریں, ہم کیسے اس کو واپس باہر نکالیں, کیا اس کی حل کیا ہے؟ اس کے لیے جو بنیادی جو چیز ہے جو درکار ہے, ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ پریشانیاں, مشکل حالات, مصائب, تکلیفیں یہ زندگی کا حصہ ہیں. ہماری زندگی میں پریشانی نہیں آنا ہے. ہر ایک کا نمبر لگا ہوا ہے. ہر ایک کی زندگی میں مشکل آئے گی, پریشانی آئے گی, چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوگا, اس کو ڈفرینٹ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور کامیاب وہی ہوگا جو بھروسے سے, اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہوئے, شکر کی ادائیگی کے ساتھ اور اللہ کی جو یاد ہے اس کے ساتھ ان تمام مصائب, ان تمام مشکلات کا سامنا کرے. پہلی تو ریکوائرمنٹ یہ ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آسان بنائیں. ٹھیک ہے. دنیا کی اس دوڑ میں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ دنیا آپ کو بلائنڈ کر دے اور اس کا پلیئر, اس کی آسائش اور اس دنیا کو مزید 4 چاند لگانے کی کوشش میں لگے رہیں. یہ دنیا آپ کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے, یہ ایک آپ کا ٹریول ہے. تو کیا ہم جب کسی جگہ پہ ٹریول کر رہے ہوں تو وہ ٹریول, اس سفر کو ہم اپنا حقیقی منزل نہیں سمجھتے, تو یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے.
بینگ مسلم ہماری منزل کوئی اور جگہ ہے. Exactly. تو یہ ایک راستہ ہے, تو اس راستے میں وہی طرز زندگی اپنانا چاہیے جو راہ گزر اپناتے ہیں. تو ہم نے وہ راہ گزر ہونا ہے, خود کو اس لیول پہ رکھنا ہے, لیکن ہم اس کو پرماننٹ لائف سمجھ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. محبت جتنی زیادہ ہوگی تو اس سے جانے کا غم اتنا زیادہ ہوگا, اور اس دنیا کا اپنی زندگی سے اپنے ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے دیکھنے کا غم اتنا زیادہ ہوگا. لیکن جب آپ اس کو سفر سمجھتے ہیں نا, تو کوئی اگر ملتا بھی ہے تو آپ اچھے سے ملتے ہو اور آگے بڑھ جاتے ہو. آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ کتنی حسین یادوں سے گزر رہے ہو, کتنی حسین وادیوں سے گزر رہے ہو. آپ ان یادوں کو, ان مناظر کو اچھا سمجھتے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہوئے گزر جاتے ہو. یہ سفر ہے. تو جب آپ اس دنیا کو آپ اس طرح سے خیال کریں گے تو یہ آپ کو حسین معلوم ہوگی. اور جو یعنی کہ جو سفر کی تکالیف ہیں وہ یہی آزمائشیں ہیں اس دنیا کی. تو آپ کسی بھی سفر کا آپ ایک ارادہ کرتے ہیں, پھر اس سفر میں شامل ہوتے ہیں, تو اس سفر میں مشکلات آئیں گی. آپ کو بیٹھے رہنے کی مشکل ہوگی, آپ کو جو جیسے آرام کی, آپ کو قیام کی جگہ بہت کم میسر ہوگی. آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلے ہوئے ہوں گے, تو ڈیفیکلٹی ہے, لیکن وہ سفر ہے. آپ ایکسیپٹ کر کے نکلتے ہو, تو آپ کبھی چیختے چلاتے نہیں ہو کہ یار میں اتنے گھنٹوں سے کیوں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے سونے کے لیے جگہ کیوں نہیں میسر, مجھے اس سفر کو ترک کر دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. نہیں, آپ اس کی مشکلات کو ذہن میں رکھ کے پلان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم سفر پورا کر لیتے ہیں. اور اگر آپ ان مشکلات کو ذہن میں ہی نہ رکھو تو آپ تو ایک ایک مشکل پہ پریشان ہوں گے. پانی نہیں ہے موجود بھائی, اس پہ رونا شروع کر دیں گے. جی پانی نہیں ہے یہاں پہ, واش روم کیسے کرنا ہے, یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے. اور بیٹھے رہنے سے تنگ ہوں گے, قید ہونے سے تنگ ہوں گے کہ ایک جو ہے نا کیبن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی دنیا بھی اسی طرح سے ہے, ایک سفر ہے. تو اس کی بھی مشکلات جب آپ پہلے سے سمجھ لیتے کہ ہاں جی مجھے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا, اور میں نے ان مشکلات کا تدارک یہ رکھا ہوا ہے. آپ ایک روڈ میپ ہوتا ہے کہ فلاں اتنے کلومیٹر کے بعد جو ہے نا ہم نے رکنا ہے, وہاں پہ واش روم بھی ہوگا, ہم نے کھانا بھی کھانا ہے, اپنا آرام بھی کرنا ہے, ریلیکس کرنا ہے, اور پھر واک شاک کر کے اس کے بعد دوبارہ سے سفر تیار کرنا. ایک پراپر روڈ میپ ہے, تو آپ انجوائے کرتے ہو. اسی طرح سے اگر اس دنیا کا بھی روڈ میپ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان مشکلات کا جو ہے نا ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے یا سامنا کیسے کرنا ہے, تو میرے خیال سے آپ کے لیے بہت آسان ہوگا ان چیزوں کو ڈیل کرنا, اور آپ کے جو طریقے ہوں گے وہ بڑے اچھے ہوں گے, اڈیپٹیو ہوں گے. ناظرین, یہ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ تھا جس کے اندر ہم نے ڈپریشن کو اور جو ڈیلی روٹین کے ہمارے جتنے بھی سٹریسرز تھے اس کو ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو فرمایا کہ سکون جو ہے, جو دلوں کا سکون ہے, وہ ذکر کے اندر ہے. بالکل. اب ذکر کی ڈفرینٹ قسم کا ذکر کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کا ذکر ہے. جیسے آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ ذکر ہے, جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے ہیں یہ ذکر ہے, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اگر ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں, دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھتے ہیں, دوسروں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں, دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں, اپنے چھوٹوں کے اوپر شفقت کرتے ہیں, بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, والدین کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے ورکرز کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اور آسانیاں بانٹنے والے جب ہم بنتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر بے شمار جو تکلیفیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ہم ایک سکون کی کیفیت کے اندر ایک لطف اندوز, ایک انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ جوڑ کر رکھنے سے, اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ کر رکھنے سے ہماری جو زندگی میں جو یہ ڈپریشن ہے, یا جو اسٹریس ہے, یا جو انزائٹی ہے, اس سے ہم بآسانی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یہ ناظرین آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, اور انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے کسی جو نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کو آپ تک پہنچائیں گے, ان کو ڈسکس بھی کریں گے, اور اس کا حل بھی آپ تک لے کر آئیں گے. بہت شکریہ.